الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان ومن تبعهم بإحسان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. محترم سامعین کرام، آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں. وہ موضوع ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. محترم سامعین کرام، یہ مثل اور مقولہ کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے عربی میں الگ الگ لفظوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے. جیسے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کما تزرع تحصد، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے. ان الجزاء من جنس العمل، کہ بلا شبہ بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے، یعنی آپ کا جیسا عمل ہوگا اسی اعتبار سے آپ کو بدلہ دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ آپ اچھے عمل کرو اور آپ کو بدلہ برائی کے ساتھ دیا جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ برا عمل کرو اور آپ کو بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا جائے. نہیں، ان الجزاء من جنس العمل، کہ بلا شبہ بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے، یعنی آپ کا جیسا عمل ہوگا اسی کے مثل آپ کو بدلہ دیا جائے گا. تو محترم سامعین کرام، یہ مثل اور مقولہ ہم نے بارہا سنا ہوگا، اور یہ مثل اور مقولہ ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، ہر شخص کا اس مثل اور اس مقولے پر یقین ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برائی کریں گے تو بدلے میں ہمارے ساتھ اچھائی نہیں ہو سکتی. اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا. ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے بدلے میں ہمارے ساتھ بھی اچھائی کی جائے گی. ہم کسی کے راستے میں کانٹے بوئیں گے بدلے میں ہمارے راستے میں بھی کوئی کانٹے بوئے گا. ہم ہمارے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جس طرح برتاؤ کریں گے، جس طرح کا سلوک کریں گے، کل ہمارے بچے، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے کا برتاؤ اور سلوک کریں گے جو برتاؤ اور سلوک ہم نے ہمارے والدین کے ساتھ کیا تھا. تو محترم سامعین کرام، مثل اور مقولہ بالکل یقینی ہے. آپ قرآن و حدیث میں تلاش کیجئے، آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ عمل کیا جائے گا، ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. اللہ رب العالمین منافقین کے تعلق سے فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ جب یہ مومنین کے پاس جاتے تو ان کی باتیں کرتے، اور جب کافروں کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم تو مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں. بدلے میں اللہ نے کیا کیا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے ان کا بھی مذاق اڑایا، ان کے ساتھ بھی اللہ نے مذاق کیا. یعنی جیسا کیا اللہ نے ان کے ساتھ ویسا ہی کیا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. انہوں نے مومنین کا مذاق اڑایا، بدلے میں اللہ نے ان کا مذاق اڑایا. بنی اسرائیل کے کفار نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، چال چلنی چاہی، کہ جب انہوں نے ایک ناپاک کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی، انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی، تو اللہ نے کیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا. اللہ نے انہی کے ایک ساتھی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت دے دی، اور بنو اسرائیل کے کفار نے اپنے ہی ساتھی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ انہوں نے مکر کرنا چاہا اور اللہ نے بھی مکر کیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ رب العالمین بہترین مکر کرنے والا ہے. تو محترم سامعین کرام، ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں قرآن و حدیث میں مل جائیں گی کہ ہم جس طریقے کا برتاؤ اور سلوک اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے کے ساتھ کریں گے، ہمارے ساتھ اسی طریقے کا سلوک اور برتاؤ کیا جائے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو بدلے میں آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یعنی اگر تم اللہ کا رحم چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ تمہیں رحم کا معاملہ کرنا ہوگا، بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم نرمی کرو گے، اللہ رب العالمین نرمی کرے گا. اللہ کی مخلوق کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو گے، بدلے میں اللہ رب العالمین بھی آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے گا. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے اللہ، اگر کوئی شخص کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیا جائے، کسی چیز کا ولی ہو، حاکم ہو، امیر ہو، اگر وہ شخص اپنی رعایا کے ساتھ
اپنی ماتحتی میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ سختی کرے، اے اللہ تو بھی اس شخص کے ساتھ سختی کا معاملہ کر۔ اگر اللہ وہ حاکم، وہ امیر، وہ ذمہ دار اگر اپنے ماتحتی میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ اگر وہ نرمی کرے، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر۔ تو محترم سامعین کرام، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ سختی کریں گے، بدلے میں اللہ ہمارے ساتھ سختی کرے گا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کریں گے، بدلے میں اللہ ہمارے ساتھ نرمی کرے گا۔ محترم سامعین کرام، نرمی کرنے کی، درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے ایک حدیث کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس کے پاس جب موت کے فرشتے آئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو فرشتے نے روح قبض کرنے سے پہلے اس شخص سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی نیک عمل ہے؟ تم نے کبھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے، مجھے یاد ہے، میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں، میں نے کبھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہی نہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں یاد کرو، شاید کہ تمہیں کوئی نیک عمل یاد آ جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کوئی میں نے نیک عمل نہیں کیا، ہاں ایک معمولی سا عمل میرے پاس ہے کہ مجھے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا اور میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ مجھے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا اور میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور میرے نوجوان، میرے غلام، میرے ماتحتی میں کام کرنے والے لوگ، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ جب تم دیے ہوئے قرض کا مطالبہ کرنے جاؤ تو اگر تم کسی کو پریشان حال دیکھو، تم اگر کسی کو تنگ دست دیکھو تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اسے تھوڑی مہلت دے دینا، اسے تھوڑی ڈھیل دے دینا، یعنی درگزر کا معاملہ کرنا۔ کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور میں جب اپنے نوکروں سے میں کہتا کہ جب تم قرض کا مطالبہ کرو، اپنا دیا ہوا قرض جب تم لوگوں سے مانگو، اگر تم کسی کو پریشان حال دیکھو تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ فرشتے نے جب سنا کہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور قرض وصول کرتے وقت یہ جو تنگ دست ہوتے، جو پریشان حال ہوتے، ان کے ساتھ نرمی کا، درگزر کا معاملہ کیا کرتا تھا، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ تو نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا ہے، جاؤ اللہ نے بھی تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا، یعنی اللہ نے تمہیں بخش دیا، جیسی تم نے کی اللہ نے ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا، جیسی کرنی ویسی بننی۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم نے نرمی کی تو بدلے میں اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ نرمی کی۔ تو محترم سامعین کرام، دیکھا آپ نے فائدہ نرمی کرنے کا، درگزر کرنے کا، کہ ایک شخص نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ کیا کرتا تھا، وہ درگزر کا معاملہ کیا کرتا تھا، بدلے میں اللہ رب العالمین نے ایسی نرمی اس کے ساتھ کی کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ تو محترم سامعین کرام، اگر ہم اللہ کا رحم چاہتے ہیں، بدلے میں ہمیں پہلے مخلوق پر رحم کرنا ہوگا۔ ہم کسی شخص پر رحم اس لیے نہیں کریں، اس لیے نہ کریں کہ اس کا کچھ فائدہ، اس کا بھلا ہو جائے، بلکہ ہم رحم اس لیے کریں کہ اس پر رحم کرنے کی وجہ سے بدلے میں اللہ رب العالمین کی رحمت مجھ پر نازل ہوگی۔ میں اس شخص پر کتنا رحم کر سکتا ہوں، معمولی سا، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مجھ پر رحم کرے گا، کس قدر رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث تعلق سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الآخرہ، کہ جو شخص اللہ کے بندے کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، جو شخص دنیا کے اندر کسی شخص کی، کسی مخلوق کی، اللہ کے کسی بندے کی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، بدلے میں اللہ رب العالمین اس کی اخروی تکلیف دور کرے گا۔ محترم سامعین کرام، فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں وہ شخص نہیں جس کی تکلیف دور کی گئی، بلکہ فائدے میں وہ شخص ہے جس نے تکلیف دور کی۔ اگر میں کسی کی تکلیف دور کروں اور محترم سامعین کرام میں یہ سمجھوں میں نے اس پر احسان کر دیا، نہیں، غلط، بلکہ اس کی تکلیف دور کر کے میں نے اپنے آپ کا فائدہ کروا لیا۔ میں اس کی وہ تکلیف دور کر سکتا ہوں جو میرے بس میں ہے، جو میرے اختیار میں ہے، لیکن بدلے میں اللہ میری وہ تکلیف دور کرے گا جس کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، جو میرے بس میں اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو محترم
سامعین کرام جب بھی آپ کسی مومن بھائی کی تکلیف دور کریں تو کبھی احسان نہ جتلائیں، کبھی اس پر احسان نہ جتلائے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس کی معمولی سی تکلیف دور کی ہے، بدلے میں اللہ رب العالمین میری وہ تکالیف دور کرے گا جسے میں دور نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا کے اندر کسی شخص کی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، بدلے میں اللہ رب العالمین اس کی اخروی تکلیف دور کرے گا، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم رحم کرو گے، ان کی تکالیف کو دور کرو گے، بدلے میں اللہ رب العالمین تمہاری تکلیف دور کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مخلوق کا عیب چھپائے گا، کسی مخلوق کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، بدلے میں اللہ رب العالمین بھی اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ محترم سامعین کرام، فائدے میں کون ہے؟ اگر میں کسی شخص کا عیب جانتا ہوں تو میں کتنے لوگوں کے سامنے چھپا سکتا ہوں؟ 100 لوگوں کے سامنے، 200 کے سامنے، 500 کے سامنے، 1000 کے سامنے، لیکن اس کے عیب چھپانے کے عوض اللہ میرے عیبوں کو کتنے لوگوں کے سامنے چھپائے گا کل قیامت کے دن، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر اس روئے زمین کا آخری شخص تک موجود ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں وہ شخص نہیں جس کا عیب میں نے چھپایا، بلکہ فائدے میں خود ہوں کہ میں نے اس کا ایک معمولی سا عیب چھپا کر بدلے میں اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو پوری انسانیت کے سامنے محفوظ کروا لیا۔ تو محترم سامعین کرام، فائدے میں وہ نہیں بلکہ فائدے میں وہ شخص ہے جس نے عیب چھپایا، فائدے میں جس کا عیب چھپایا گیا وہ نہیں، جس شخص نے عیب چھپایا وہ فائدے میں ہے۔ اس نے چند لوگوں کے سامنے اپنے بھائی کا عیب چھپایا، بدلے میں اللہ رب العالمین پوری انسانیت کے سامنے اس کا عیب چھپائے گا۔ یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ تم آسانی کا معاملہ کرو گے، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگتا ہے، اللہ کی مخلوق کی، اللہ کے بندوں کی مدد میں لگتا ہے، تو بدلے میں اللہ رب العالمین بھی اس شخص کی مدد میں لگ جاتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، غور کیجئے فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں وہ شخص نہیں جس کی مدد کی گئی، بلکہ فائدے میں وہ ہے جس نے مدد کی۔ ہم کسی شخص کی کتنی مدد کر سکتے ہیں، لیکن بدلے میں اللہ رب العالمین ہماری کتنی مدد کرے گا۔ تو محترم سامعین کرام، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم آسانی کا معاملہ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، بدلے میں اللہ رب العالمین بھی ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا اور اللہ ہماری مدد میں لگ جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، فائدے میں ہم ہیں۔ تو اس مثل اور اس مقولے کو ہم نے سمجھ لیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور ہمارا یقین بھی ہے، تو آخر کیوں جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو محترم سامعین کرام اس مثل کو، اس مقولے کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم آسانی سے ہمارے بھائی کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، ہم آسانی سے ہمارے بھائی کو ہم دھوکہ دے دیتے ہیں۔ کیا ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آج اگر ہم نے اس کو دھوکہ دیا، کل اللہ رب العالمین ہمیں ضرور اس کے انجام سے باخبر کرے گا۔ تو محترم سامعین کرام، جب بھی دل ارادہ کرے کسی کو بیوقوف بنانے کا، جب بھی ہمارا ارادہ ہو اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کا، اپنے بھائی کو پریشان کرنے کا، یہ مثال اپنے سامنے رکھیے کہ آج ہم اسے بیوقوف بنائیں گے، اسے پریشان کریں گے، کل اللہ رب العالمین ہمیں ضرور اس کے انجام سے آگاہ کرے گا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ مثل اور یہ مقولہ ہر وقت ہمارے ذہن و دماغ میں موجود رہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے، بدلے میں اللہ رب العالمین بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے گا۔ ہم اس درس کو سننے کے بعد ہم نگاہ دوڑائیں ہمارے ماضی کے حالات میں، ہم غور و خوض کریں ہمارے معاملات میں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے ہم نے بیوقوف بنایا ہے، جسے ہم نے دھوکہ دیا ہے، جسے ہم نے پریشان کیا ہے، تو محترم سامعین کرام، قبل اس کے اللہ رب العالمین ہمیں پریشان کرے، اللہ ہمیں ہمارے انجام سے آگاہ کرے، ہم اس سے پہلے ہم ہمارے اس بھائی سے معافی مانگ لیں، ہمارے جرم کو معاف کروا لیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو محترم سامعین کرام، غور و خوض کریں ہمارے ماضی کے حالات میں کہ ہم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کو بیوقوف تو نہیں بنایا، ہم نے کسی کا مال ناحق طریقے سے غصب تو نہیں کیا۔ تو محترم سامعین کرام، اگر ایسے معاملات ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں
اللہ کی اپنی آزمائش میں گرفتار کر دے، ہمیں پریشان کر دے، ہمیں ہمارے انجام سے آگاہ کر دے، ہم اس سے پہلے ہمارے اس بھائی سے معافی مانگ لے، ہمارے جرم کو معاف کروا لے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثل کو، اس مقولے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تو بھی ہمارے ساتھ نیکی آسانی کا معاملہ کرے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔